بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری حافظہ اللہ تعالی کا ایک کلپ میں نے سنا حال ہی میں، کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ اس میں وہ خلفۂ راشدین کا جو سیاسی اقتدار ہے اس کا تعارف کروا رہے تھے، اور جو تھم نے لگایا گیا ان کی ویڈیو پر، اس کا عنوان تھا علی دا پہلا نمبر۔ اس کی وہ تردید کر رہے تھے اور اہل سنت کے منہج کو اور اس کے عقیدے کو واضح کر رہے تھے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ علی دا پہلا نمبر۔ عین ممکن ہے کہ وہ اہل تشیع کے نظریات کا رد کر رہے ہوں، چونکہ یہ نعرہ وہاں سے ہی آیا۔ علی دا پہلا نمبر کیا مطلب؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد مولا علی ہی کا پہلا نمبر ہے سیاست میں، خلافت میں۔ لیکن میں اس کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اہل تسنن جب یہ جملہ بولتے ہیں علی دا پہلا نمبر، اور عین ممکن ہے ان کی مراد بھی اہل سنت کے بعض علماء کرام ہی ہو، جب اہل تسنن یہ جملہ بولتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کا انکار کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت ابو بکر کا ہی پہلا نمبر ہے۔ مولا علی کا پہلا نمبر کئی وجوہ سے ہے۔ ایمان لانے میں وہ سر فہرست ہیں، علم کے اعتبار سے تمام صحابہ پر فائق ہیں، فقاہت کے لحاظ سے تمام صحابہ پر فائق ہیں، اور بھی چند ایک جزوی فضیلتیں مولا علی میں ڈھونڈی جا سکتی اور نظر بھی آتی ہیں کہ مولا کائنات کا کوئی ثانی نہیں۔ اس سے ایک اور بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو مجھے تھوڑی عجیب بھی لگی، اور میں اختلاف رائے کرنا چاہوں گا شائستگی کے ساتھ۔ الیاس قادری صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ یہ جملہ کہا کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ہمیں یہ کہنا چاہیے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر الصدیق، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق۔ اس طرح وہ سیدنا علی پر بھی آئے کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ۔ میں اس کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا، اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام کے پہلے خلیفہ، میرے نزدیک، میں ادنا سا طالب علم ہوں، دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ، یہ کیا بات ہوئی؟ اسلامک اسٹیٹ کے پہلے خلیفہ۔ اسلام کسی جگہ کا نام نہیں ہے، کسی زمین کا نام نہیں ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ۔ اسلامک اسٹیٹ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر الصدیق ہیں۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، اہل تشیع تو انہیں اسلام کا پہلا خلیفہ مانتے ہی نہیں۔ میں علم کی دنیا میں بات کر رہا ہوں، جذبات کی بات نہیں کر رہا۔ صحابہ کرام سے متعلق جو اہل تشیع کی رائے ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس کا رد کرتے ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے علم کی، دلائل کی، استدلال کی، کہ اسلام کے پہلے خلیفہ وہ حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے۔ اسلامک اسٹیٹ کے پہلے خلیفہ وہ حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں۔ وہ غیر شرعی ہو یا شرعی ہو، اصولی ہو یا غیر اصولی ہو، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے وہ مانتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد مسلمانوں کا سیاسی نظم ابو بکر الصدیق نے سنبھالا۔ تو اصل بات یہ ہے جو ہمیں امت کو بتانی چاہیے، ورنہ تو کفر لازم آئے گا کہ اسلام کے پہلے خلیفہ۔ تو ہمیں دین کو اور یہ جو سیاسی نظام حکومت ہے اس کو الگ رکھنا چاہیے، اس کا تعلق تاریخی حقائق سے ہے۔ میں سیاست کو، حکومت کو یا اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کو دین سے الگ نہیں بیان کر رہا۔ شخصیات سے متعلق جو ہمارے اندر ایک غیر محتاط رویہ ہے اس کو درست کرنے کی کوشش ہے کہ حضرت ابو بکر ہمارے سر کا تاج ہے، عمر، عثمان، علی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن خلافت راشدہ عین دین ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ یہ اسلام کے سیاسی نظام کے افراد ہیں کہ مسلمانوں کا سیاسی نظم انہوں نے سنبھالا ہے، سیاسی اقتدار انہوں نے سنبھالا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے حکمران بھی ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد یہ ان کے نائب ہیں۔ سیاست میں اقتدار اعلیٰ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اصلاً اسلام کے خلیفہ کی بات کرے یا اسلام کے رکن رکین کی بات کرے یا شارع کی بات کرے، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔
اس کے بعد آقا علیہ السلام کے بعد تو یہ کسی کا استحقاق نہیں کہ ہم اس کو اسلام کے لیڈر کے طور پر پیش کریں شریعت کے اعتبار سے۔ ہاں، سیاست میں، علم میں اور بھی کئی ایک شعبہ جات میں ہم بطور سردار، بطور لیڈر صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں۔ تو اس لفظ کی تھوڑی تصحیح ہو جائے کہ اسلامک سٹیٹ کے یا مسلم سٹیٹ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، مسلم سٹیٹ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہیں، مسلم سٹیٹ کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی ہیں، مسلم سٹیٹ کے چوتھے خلیفہ مولا علی ہیں، اور مسلم سٹیٹ کے پانچویں خلیفہ سیدنا امام حسن ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وعلیہم السلام۔ یہ اصل بات ہے۔ تو الیاس قادری صاحب فرط جذبات میں یہ بات کر گئے یا وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے، اہل سنت کا ہرگز یہ نقطہ نظر نہیں ہے۔ اور اہل سنت سے ہٹ کر بھی بات کروں تو یہ کوئی اسلامی، علمی، قرآنی یا حدیث کے اعتبار سے بھی کوئی اصولی بات نہیں ہے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ یہ اسلامک سٹیٹ کے لوگ ہیں، اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں حضرت ابو بکر، اور تشیع بھی اس سے اختلاف نہیں کریں گے۔ مولا کائنات نے اختلاف رائے، اگر اہل تشیع کی طرف سے بھی میں بات کروں تو حضرت ابو بکر سے سیاسی اختلاف مولا علی کا ہو سکتا ہے، میں شیعہ کی طرف سے بات کر رہا ہوں، لیکن مولا علی نے کمپرومائز کیا ہے یا تشیع کی زبان میں بات کرے خاموشی اختیار کر لی تو بحیثیت حکمران تو تسلیم کیا ہے نا۔ وہ جائز حکومت تھی، ناجائز حکومت تھی، ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم دین کو الگ کر دیں اس سے۔ کیا حضرت ابو بکر کی حکومت پر یا ان کی خلافت پر نجات کا مدار ہے؟ قرآن و سنت میں تو اس کی نصوص نہیں ملتی۔ ہاں، اہل تشیع کی طرف سے بات کرے، چونکہ ان کے یہاں حاکم وقت منصوص من اللہ ہوتا ہے، تو اب نجات کا مدار ہے کہ سلیکشن ہی خدا کی طرف سے ہو رہی ہے، تو جو اس کا انکار کرے گا وہ خدا کی سلیکشن کا انکار کر رہا ہے۔ یہی تو حد فاصل ہے سنی شیعہ کے یہاں کہ ہمارے یہاں حکمران حضور کے بعد باہمی مشاورت سے طے ہوا ہے، تو یہ عین دین کیسے بن گیا؟ تو امید کرتا ہوں آپ بات سمجھے ہوں گے، ورنہ تو کفر لازم آئے گا جو اسلامی حکمران نہیں مانتا حضرت ابو بکر کو، جیسا کہ الیاس قادری صاحب کہہ رہے تھے۔ تو اگر اس جملے کو درست کر لیا جائے، مہذب طریقے سے، مؤدبانہ طور پہ گزارش کر رہا ہوں، تو بڑا احسن ہے، اور علمی طور پر یہ بات درست ہے کہ وہ اسلامک سٹیٹ کے پہلے خلیفہ ہیں، مسلم سٹیٹ کے پہلے خلیفہ ہیں۔ بخاری کا پہلا خطبہ پڑھ لیں، اس میں بھی یہی چیز بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر کے اپنے الفاظ نقل ہوئے ہیں، مسلمانوں کا نگران ہوں میں، اور تمام صحابہ، ایون حضرت معاویہ کی بھی بات کریں تو وہ بھی اسلامک سٹیٹ کے پہلے بادشاہ ہیں، ملک ہیں۔ تو یہ جو ہم اس کو اسلام کے پہلے خلیفہ یا اسلام کے پہلے بادشاہ، اس میں خلط مبس ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا تعلق تاریخی حقائق سے ہے، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم سے ہے، اس چیز سے نہیں ہے کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر الصدیق کی خلافت کا انکار کر دے جیسا کہ تشیع کرتے ہیں دینی تناظر میں، تو ہم اس سے اختلاف تو کریں گے، عین ممکن ہے کوئی اس کو گمراہی بھی کہہ دے، لیکن کیا اس سے کفر لازم آئے گا؟ کفر لازم آئے گا تو نص قطعی ہونی چاہیے نا اس پر، وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ اور یہی چیز تو سنی شیعہ میں فرق کرتی ہے کہ صحابہ کی باہمی مشاورت سے حضرت ابو بکر کا تقرر ہوا ہے، قرآن و سنت میں حضرت ابو بکر کی نامزدگی یا تقرری بیان نہیں ہوئی، تو خدا را اس پر ضرور غور فرمائے۔